ہر قسم کے روحانی، جسمانی اور طبی مسائل کے حل کے لیے حکیم حافظ بلال احمد کا چینل سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ بلال احمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، تندرستی دے۔ ناظرین، آج میں موٹاپے کے متعلق آپ سے اپنے تجربات، مشاہدات اور معمولات شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ موٹاپے میں اعصابی تحریک بہت زیادہ موٹاپا پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس کثرت سے جو موٹاپے کے مریض آئے ہیں وہ اعصابی تحریک میں آئے ہیں، اور ان میں ایک ینگ لڑکا فیصل آباد سے آیا جس کا وزن 240 کلو تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 10 ماہ اس کا علاج کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صحت و تندرستی دی اور اس کا وزن 78 کلو رہ گیا۔ ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ انسان دودھ کا بہت زیادہ شوقین ہوتا ہے۔ چاول جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کھانے کا معمول ہوتا ہے۔ جن گھروں میں چاول زیادہ پکتے ہیں ان میں موٹاپے کے مریض بہت زیادہ دیکھے گئے ہیں۔ جسم میں پانی کی زیادتی ہو جاتی ہے، ریشے کی زیادتی ہو جاتی ہے، بلغم کی زیادتی ہو جاتی ہے اور خون کی شدید ترین کمی محسوس ہوتی ہے۔ انسان جو ہے چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے سے پریشان ہوتا ہے، سیڑھیوں پر چڑھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کا بلڈ پریشر جو ہے وہ انتہائی کم ہوتا ہے، یعنی لو رہتا ہے۔ منہ کا ذائقہ جو ہے وہ پھیکا اور بعض مریضوں کا میٹھا بھی دیکھا گیا ہے۔ منہ کا ذائقہ جو ہے وہ سارا دن اسی طرح رہتا ہے، تبدیل نہیں ہوتا۔ بعض مریضوں کو اعصابی تحریک میں شدید ترین قبض بھی محسوس ہوتی ہے۔ بعض مریضوں کو انتہائی گیس پیدا ہوتی ہے جو خارج بھی ہوتی رہتی ہے۔ سانس جو ہے وہ بہت زیادہ پھولتا ہے اور سانس تنگ بھی بہت ہوتا ہے۔ بعض مریضوں میں بلغم کی زیادتی اتنی ہوتی ہے کہ انہیں دم کشی کی بھی علامت دیکھی گئی ہے۔ ایسے مریض کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کام کر لیں تو پھر کئی دن انہیں تھکاوٹ رہتی ہے۔ بعض مریضوں کو بخار بھی چڑھ جاتا ہے۔ ایسے تمام مریض جو اعصابی تحریک کے مریض ہوں اور ان کا بلڈ پریشر کم ہو، منہ کا ذائقہ پھیکا ہو، پیشاب کی رنگت جو ہے وہ سفید ہو اور پیشاب بھی زیادہ آئے، ان مریضوں کو ہر قسم کی ٹھنڈی چیز، ہر قسم کی ریشہ پیدا کرنے والی چیز، ہر قسم کی بلغم پیدا کرنے والی چیز اور میٹھی اشیاء مکمل طور پر بند کر دینی چاہیے۔ آپ نے جو غذا بند کرنی ہے ان میں کدو ہے، ٹینڈے ہے، بیل والی توری ہے، بھنڈی ہے، اروی ہے، دال ماش ہے، کیلا ہے، امرود ہے، ہر قسم کی بیکری کی اشیاء ہے، چاول ہے، سادہ دودھ ہے، دودھ کی بنی ہوئی اشیاء جیسے برفی وغیرہ ہے، یہ تمام چیزیں آپ نے مکمل طور پر بند کر دینی ہے۔ جو آپ نے غذا کھانی ہے وہ آپ ہر قسم کی ترشی استعمال کریں، اچار کھائیں، لیمو کا استعمال کریں، کالے چنے آپ استعمال کریں، بیسن کی اشیاء استعمال کریں، بڑے گوشت کا قیمہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، مچھلی آپ استعمال کر سکتے ہیں، دال چنا آپ استعمال کر سکتے ہیں، پالک، میتھی، ساگ، آلو، گوبھی، مٹر، پھلیاں، یہ تمام اشیاء آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھلوں میں آپ جو ہے ترش انار استعمال کریں، املی کا پانی آپ استعمال کریں، لیمو کی سکنجبین آپ استعمال کر سکتے ہیں، پتی کا قہوہ بنا کر اس میں لیمو نچوڑ کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹرابری، کنو، لوگاٹ، یہ آپ کثرت سے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو غذا کھانی ہے وہ عام گھریلو جو میں نے آپ کو بتائی ہے صرف وہی کھانی ہے۔
جو آپ نے نسخہ جات استعمال کرنے ہیں یا جو میں نے نسخہ جات مریض کو کھلائے ہیں جو میرے تجربات میں ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس میں آپ نے جو ہے 2 مسل کھلانا ہے اور 3 شدید کھلانا ہے۔ 2 مسل جو ہے وہ کیا ہے؟ مغز کرنجوا ہے، آملہ ہے، پھٹکڑی بریاں ہے، حلیلہ سیاہ بریاں ہے اور ہرڑ جلابہ ہے۔ مغز کرنجوا، آملہ، پھٹکڑی بریاں، حلیلہ سیاہ بریاں اور ہرڑ جلابہ۔ مغز کرنجوا آپ نے 1 تولہ لینا ہے، آملہ 1 تولہ لینا ہے، پھٹکڑی بریاں جو ہے یہ 2 تولہ لینی ہے، حلیلہ سیاہ بریاں 4 تولے لینا ہے اور ہرڑ جلابہ آپ نے 8 تولہ لینا ہے۔ ان سب چیزوں کو اچھی طرح صفو بنا کر یکجان کر لیں۔ یاد رکھیں حلیلہ سیاہ کو بھی آپ نے بریاں کرنا ہے گھی میں، اور پھٹکڑی کو آپ نے ویسے توے پر بریاں کرنا ہے۔ بریاں کرنے کے بعد آپ اسے یکجان کریں اور پھر 1 گھنٹہ اسے خوب رگڑ لیں تاکہ وہ اچھی طرح آپس میں مل جائے۔ پھر آپ نے 1000 ملی گرام والا کیپسول بھر لینا ہے اور صبح دوپہر شام پتی کے کعوے سے آپ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ آپ نے 3 شدید وہ بھی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ لونگ 1 تولہ ہے، دار چینی 3 تولے ہے، تخم پیاز 2 تولے ہے۔ لونگ 1 تولہ، دار چینی 3 تولہ، تخم پیاز 2 تولہ۔ ان سب اشیاء کو اچھی طرح خون چھان لیں اور 500 ملی گرام والا کیپسول بھر لیں صبح دوپہر شام۔ یہ بھی ایک کیپسول آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے بہت جلد جو ہے وہ آپ کا موٹاپا کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ غذا جو بھی آپ کھائیں وہ ابال کر کھائیں، گھی کے بغیر کھائیں اور میٹھی اشیاء بالکل ہی بند کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت و تندرستی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔